یہ اکثر ہماری ویڈیوز اٹھا کے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوتا ہوں میں آج تک اس کے اوپر قائم ہوں. وہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں، کس کا موقف بیان کر رہا ہوں، کوئی بات میں کوئی ٹونٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات انالیسس کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات اپنے موقف کے طور پر. وہ جب تک آپ پوری گفتگو نہیں سنیں گے آپ کو کیسے سمجھ آئے گا. میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جی کسی کو غدار وطن کہنے کا کوڑا پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا، اب یہ خان صاحب کے ہاتھ میں آ گیا. خان صاحب جسے کہیں گے وہ محب الوطن ہوگا، اور خان صاحب جسے کہیں گے وہ غدار وطن ہوگا. اس کو یہ بھولے بالے پی ٹی آئی کے سپورٹر خان صاحب کی تعریف سمجھ رہے تھے. بھائی جو چیز اسٹیبلشمنٹ کے حق میں گالی ہے کہ وہ جسے چاہیں جب چاہیں غدار کہہ دیں بغیر دلیل کے، وہ تمہارے مسیحا کے بارے میں گالی نہیں ہوگی. یہ میں اس کی کوئی تعریف کر رہا تھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوڑا اب اس کے ہاتھ میں آ گیا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوڑا کسی کے ہاتھ میں بھی جائے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کو غدار وطن کہنے کا، اور نہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگانے کا. تو وہ جو یہ پرانے کلپ بھی چلا چلا کے کر رہے ہیں نا، کوئی اپنا بڑا لانچ کرو، تمہارے لیے بھی آفر موجود ہے. جس کو تم سب سے بڑا اپنا یوٹیوبر سمجھتے ہو نا، اس کی پہلے بیعت کرو اور ویڈیو بناؤ کہ یہ ہمارا بڑا ہے. خواہ وہ عمران ریاض خان ہو یا کوئی اور ہو، جڑاں بڑے آئے میری اکیڈمی میں، اپنا بھی کیمرہ لے سامنے بیٹھ کے بات کر لے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تب یہ صاف کر دوں گا، بتاؤں گا کہ تم لوگ جو اس وقت اس امت پہ مسیحا بن کے مسلط ہوئے ہو نا، تم اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے اس کو بار بار ٹاپک اس لیے نہیں بنانا ہوتا کہ ہمارا یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں، مجبوری اس لیے بن جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر چونکہ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہو جاتی ہے، پولیٹیشنز کے ہاتھوں. تو میری مجبوری بنتی ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ خدا کے لیے یار ان کے شر سے بچاؤ اپنے آپ کو. یہ سیاسی لیڈرز ہیں، انہیں مذہبی لیڈرز نہ مانو. اور اندازہ کریں آج کل یہ بات ہو رہی ہے حسین، یار یہ لوگ حسین کے کریکٹر والے ہیں، یہ سارے اپنے اپنے دور کے یزید ہیں. جب نکل جاتے ہیں حسین بن جاتے ہیں. ہر زمانے میں ایک نیا حسین اٹھا ہوتا ہے ان کا. تو وہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے خدا کے لیے. یہ سب لوگ اپنے وقت میں یزید ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، اور پھر اندر آنے کے لیے اپنے آپ کو حسین کہتے ہیں. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے اپنے آپ کو حسین کہا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو حسین کہا، اور اب یہ خان صاحب کے بارے میں ان کے ماننے والے حسین کلیم کر رہے ہیں. تو یہ خدا کے لیے حسین ابن علی کا نام آپ لوگ بدنام نہ کریں. حسین ابن علی نے کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی. تمہارے یہ جعلی حسین وہ ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی بیعت کرتے رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پہلے دن سے کبھی بھی ان کی بیعت نہیں کی، بلکہ تمہیں چھوڑا 2014 کے دھرنوں کی وجہ سے کہ تم نے ان کی بیعت کر لی ہے. اور مجھے 2017 میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، ریٹائرمنٹ لینی پڑی، لیکن انہوں نے الزام بڑا بھونڈا لگایا تھا، دہشت گردی کا الزام لگا دیا. میں نے کورٹ میں مقدمہ کیا، اور یہی عطر من اللہ جو آج اتنا نظریاتی بنا ہوا ہے نا، یہ اس وقت فیض حمید کا بغل بچہ تھا. اس وقت یہ لوگ یزید تھے. اس وقت حسین اگر کوئی تھا نا تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے. آج یہ 6 جج لکھ رہے ہیں کہ جی جسٹس صاحب نے جو الزامات لگائے تھے وہ بالکل درست ہے. تو انہوں اتنے سال بعد پتا لگا درست ہے. اس ٹائم تو تسی یزید سو. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا حسین اور یزید کی بات کرنے کا. سب یزیدی ہیں یہ. تو یہ ہے دلیری، اللہ کا شکر ہے. اور پھر مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ پیسے پکڑ لیتا ہے. اور خدا کے لیے گھڑیاں تم لوگوں نے لی تحفے میں، بیچی تم لوگوں نے. ٹھیک ہے، تم سے پہلے جو تھے انہوں نے گاڑیاں لے کے بیچی. تم لوگوں کا کریکٹر سب کو پتا ہے تم لوگ کیا ہو، ہمیں باتیں کرتے ہو. اور یہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہم نے کسی سے کوئی وراثت میں نہیں لیے ہیں، یہ ارن کی ہیں میرے کریکٹر کی وجہ سے. اور تمہارا کریکٹر کیا ہے؟ ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا. وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. مستقبل بھی انشاءاللہ قریب ہی ہے ان سب کا انشاءاللہ تعالی. اور اس قسم کی ایک جھوٹی کمپین چلانا ایک شخص کے بارے میں، اور اس طرح کے جھوٹے الزامات لگانا. اور جب میں جس صحافی کو فون کر رہا ہوں، جی علی بھائی معذرت معافی، یہ حالت ہے ان کی. پھر میں نے سوچا ان کا بڑا بھی یہی کرتا ہے
تقریر میں آ کے دھمکیاں لگاتا ہے, اور جب میٹنگ میں بیٹھتا ہے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گرتا ہے کہ جی مجھے دوبارہ لے آؤ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اپنے بڑے کی پیڑھی چڑھے ہوئے ہو تم لوگ. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے. اور دیکھیں کس طرح اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. رہی میری سٹیٹمنٹ, میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں الحمدللہ, پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں. جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں. ہاں مستقبل میں بھی جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے گا, اور یار قادیانی جن کو میں کافر سمجھتا ہوں نا, ان کی پرسیکیوشن جب ہوتی ہے نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں قادیانیوں کے عقیدے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا مولویوں نے, میں کھڑا ہوتا رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی سیاست سے ایگری کرتا ہوں. فوج کے خلاف کمپین چلی باہر کے ملکوں میں, اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا گیا ایز اے ادارہ فوج کے خلاف. تو میں نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں فوج کے پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو درست سمجھتا ہوں. میں اس وقت بھی غلط سمجھتا تھا جب تم لوگوں نے RTS بٹھا کے 2018 میں ایک مہاتما ہمارے اوپر مسلط کر دیا, اور آج یہ فارم 47 کا جو عذاب مسلط ہوا ہے ہمارے اوپر. میں تو دونوں کو عذاب سمجھتا ہوں, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وارن کر رہا ہوں ان میں سے کسی منحوس شخص کے لیے حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو PTI کے سپورٹر ہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں, یہ کیمرے میں دکھا دیں. آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حسین کا ورڈ نہیں بولا جانا چاہیے؟ بالکل. رے جن کو یہ یزید کہہ رہے ہیں انہوں نے تو انہیں پیدا کیا ہے, ہمیں کون کہہ سکتا ہے؟ ہم تو ان کے ڈسے ہوئے ہیں, آج تک ڈسے ہوئے ہیں. ابھی بھی 12 FIRs ہیں میرے اوپر, اور ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں. تم لوگ ان سے چندے لے لے کے, اور جس طریقے سے تم سب لوگوں کے پول کھل چکے ہیں, تو میں ابھی بھی بدعا نہیں ان کے لیے کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ جو جیل میں ہے نا, انہیں جیل میں اگر انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے نا تو باہر نکل کے نا کوئی انسانوں والی زندگی گزارے. ہاں, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا اور بدماشی کر رہے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے کل کو ان کی بھی باری لگ جائے گی اندر جانے کی. ہم تو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, چاہے وہ ہمارے مخالفین کے حق میں جاتی ہو, چاہے ہمارے اپنے لوگوں کے حق میں جاتی ہو. ہم نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے, یہی ہمیں قرآن نے درس دیا. یہ ایک بائی چانس ایک کیفیت طاری ہوگی, حالانکہ یہ میں نے ورنہ اس کو میں نے ٹاپک بنانا ہوتا تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک بناتا, لیکن وہ ایک کیفیت طاری ہوگی تو واپس آ جائے اس طرف. ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک گڈ واریر تھے. حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں, اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے ود ان 3 اور 4 ایئرس, زیادہ نہیں لگا, اور دونوں سپر پاورز کو الٹ دے. یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب ادیان پہ غالب کر دے. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے. اگر زندگی میں ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ تھی, یہ اللہ کی ایک غیبی تائید تھی. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام سٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سارے فرقوں کو, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے, اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, ایجنسیاں اسے فنڈنگ کرتی ہیں. کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوس کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ تھے, یہ ہو گئے, وہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے. اس ماڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں, اور بڑے کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں, اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیچ تھے, ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹے. ان میں سے 95% زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا
وہ علماء کا ہے جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے، میرے خلاف تقریریں ریکارڈ کی، کبھی میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا، کبھی مجھے قادیانی کہا. اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک کر رہا ہے. پھر مجھے بتایا جو میرپور میں آگ لگائی وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے فلسطین فتح کر لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پورا روٹ کاز انالیسس کر کے نا ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آگ لگائی. وہ تو پاکستانیوں کی نوکری گئی نا. میں نے اس وقت ایون کی پوڈ کاسٹ میں بھی اپنے بھائی سے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے نا، ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہمیں آپ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی آپ اللہ کے لیے یہ نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے؟ آپ اناؤنسمنٹ کرو، آپ کا سارا مولوی طبقہ، کہ ہم یہ جو لاکھوں کے چندے ہتھیار ہیں نا آپ سے، کل سے ہم سادہ زندگی گزاریں گے اور وہ بچے جو KFC کی جاب کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے. انہیں پتہ لگ جائے گا کتنے مخلص ہو. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرانس میں بیٹھ کے پوسٹ لگا رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، جب یہ TLP والوں نے فرانس کے خلاف یہ سب کچھ شروع کیا نا کارٹونز کے اوپر، تو فرانس سے پوسٹیں لگ رہی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کے بندو سب سے پہلے تو واپس آنا ہے. فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یہ وہی کچھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا. اس سے بڑی گالی میں اسرائیل کو نہیں دے سکتا. یہ وہ گالی ہے جو ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گی کہ جو کچھ ہولوکاسٹ میں تمہارے ساتھ ہٹلر نے کیا نا، اس وقت ہٹلر کی جگہ تم آ گئے ہو اور مسلمانوں کو تم نے جو ہے وہ ان یہودیوں کی جگہ کر دیا ہے جن کے لیے 100 فیکٹریاں بنائی گئی اور انہیں ظلمن قتل کیا گیا. ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہٹلر کی لیگیسی اس وقت اسرائیل لے کے چل رہا ہے اور ان مظلوم یہودیوں کی لیگیسی مظلوم فلسطینی لے کے چل رہا ہے. اس سے بڑی میں کوئی گالی اسرائیل کو نہیں دے سکتا. یہ ایک ایتھیکل گالی ہے جو کنٹرول ورڈز میں نے دے دی. میں کہتا ہوں آج اگر 1000 ہمارے کوئی جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے سے ایک کلین شیو یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرق ہے. اس وقت ایئر سٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں، ایئر سٹرائک میں نہیں کر سکتے. آج دنیا سے ایئر سٹرائکس ختم کر دیں، پاکستانی فوج سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے. طالبان کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے پاس تورا بورا تھا، چھپے رہے ہیں. کارپیٹ بمنگ ہوتی تھی، بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں طالبان جیتے ہیں، طالبان نہیں جیتے. امریکہ ہارا ہے، طالبان نہیں جیتے. ہارا ہے کہ بھی اکانومی کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے، چلے گئے. آج وہ آگے بیٹھ جائیں، یہ بیچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر. کیوں؟ یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ان کے پاس ایئر سٹرائک نہیں ہے. وہ اوپر سے آگے بمنگ کر کے B-52 اور یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو موٹیویشنل اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے. بزدل نہیں بنا رہا بھائی، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں انجینئر بھی ہوں، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور میں 15 سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا میزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے. تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے، مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اون کرتے ہیں. انہوں نے 3-4 دفعہ خود کش حملے اپنے اوپر کروا لیے TTP کے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے ہے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس، ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آر نہیں، اب تو PTI کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے، آج وہ PTI کے منظور نظر ہیں. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے، آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہم اصول کے اوپر کھڑے ہوئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو PTI کے اس وقت امام ہیں، تو وہ ایسٹ ہے. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. TLP سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عزم، کبھی رد الفساد، کبھی عزم استحکام، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے گی، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے، جغرافیے کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں میں بولتے تھے ایک ایک کر کے خود کش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب، وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر.
تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے, آرمی چیف نہیں کر سکتا. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں, یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے, اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے, تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں, اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا ہے کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ FATF, پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا. یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا, گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو, دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے یہ 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, بھوکے نہیں مارنا, تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. FATF نہ ہوتا نا, میں دیکھتا یہ رد الفساد ضرب عضب کہاں سے آتا. یہ ہم نے نہیں لرن کیا. اب مجھے بتائیں, 2017 میں ہستا بستا ملک تھا, 2 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا, چلتے ٹائر میں ڈنڈا دے دیا, ٹھیک ہے, 5 روپے کی روٹی تھی. اس وقت کی آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں, ہستا بستا ملک انہوں نے عدلیے کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے اجاڑ دیا. اب اس کی ریمیڈی کئی ڈیکیڈز تک نہیں ہونی, ٹھیک ہے. پھر RTS ہوا. اب فارم 45 تو سب کو نظر آ رہا ہے, RTS کسی کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے, ہمیں ڈیفیم کر دیا, اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں, اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے اب ہم 0 سے سٹارٹ کر لیں. وہ ادھر نہیں مانتے, وہ آپ جا کے وہ بوٹ کو عزت دو پہ آگے ہیں, ووٹ کو عزت دو سے, اور جو سیم پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو بن گئے. اگر میں PTI کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں, ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دے. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دے. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ہینڈسم ہے, تو اسے چھوڑ دیں, بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں, کسی نے مور اٹھا لیا ہے, کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے, تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہے. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو آئیڈلائز کرتی ہے کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا, ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی, بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے, اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے, فوج کی بھی مجبوری دیکھیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے, اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے. شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے, یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا.
یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی آئی مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے, اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہے, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں.